الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 21 اور 22 نمبر آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دیں، ان کی نافرمانی کی، تکذیب کی، حتیٰ کہ انہیں ناحق شہید بھی کیا۔ ایک دن میں بعض روایات کے مطابق 43 انبیاء کرام کو اور بعض کے روایات کے مطابق 70 انبیاء کرام کو ایک ہی دن میں بنی اسرائیل نے شہید کیا، اور انہیں شہید کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ انبیاء کرام انہیں حق کی دعوت دیتے اور برائی سے بچنے کی تاکید فرماتے، تو انہوں نے انبیاء کرام کو اس فریضہ حق کی ادائیگی سے روکا۔ جب انبیاء پھر بھی انہیں تبلیغ فرماتے رہے تو بالآخر انہوں نے انبیاء کو شہید کر دیا، اور بنی اسرائیل کے 112 اور بعض روایات کے مطابق 170 ان کی قوم کے علماء اور انبیاء کرام کے صحابہ، جنہوں نے انہیں اس ناحق قتل سے روکنے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ عمل ہے جو کر رہے ہو، تو انہوں نے ان علماء اور سمجھانے والے ناصحین کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس کبیح فعل کی خبر بھی ان آیات میں دی اور ان کی مذمت بھی بیان فرمائی، ان کے لیے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جو یہود موجود تھے، اگرچہ براہ راست انہوں نے سابقہ انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا تھا، لیکن اس زمانے کے یہودی بھی اپنے بڑوں کے اس فعل پر چونکہ راضی تھے، اس لیے مالک کریم نے ان کی بھی مذمت بیان فرمائی، اور وہ بھی حکماً قتل کرنے والوں کی صف میں شامل کیے گئے کہ جس طرح انہوں نے برا کام کیا، یہ ہوتے تو یہ بھی وہی کرتے، اس لیے ان کی نیتیں یہ بھی بری ہیں، یہ بھی قابل مذمت ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں، بلکہ جو انہیں انصاف کا اور نیکی کا حکم دیتے ہیں یہ انہیں بھی شہید کر دیتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دنیا اور آخرت میں کیے گئے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان آیات مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ بہر صورت فرض رہتا ہے، اگرچہ اس فریضہ کی ادائیگی میں
بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ انبیاء کرام کا طرز زندگی ہمارے سامنے ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے کہ سرکار نے اس تبلیغ دین کی خاطر کتنی جان نکاح مصیبتوں کو برداشت کیا، کتنے غزوات میں حصہ لیا، اور کتنے ہی مصائب سرکار نے خوشی سے قبول کر لیے، مگر تبلیغ حق سے سرکار نے کبھی روح گردانی نہیں فرمائی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی بات کی تلقین فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو مصائب آپ پر آ پڑے ہیں ان پر صبر کریں، یہ تبلیغ بڑی ہمت کا کام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ میرے محبوب آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو تبلیغ دین فرض ہے، اور اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے جو مشکلات آئیں انہیں برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور جس طرح انبیاء کرام نے حق کی دعوت دی اور برائیوں سے روکا، اسی طرح ان کی نیابت میں جن ناصحین اور جن علماء انہوں نے حق کی دعوت کی وہ انبیاء کرام کے نائب ہوتے ہیں، اور کفار جس طرح نبیوں کے دشمن بنتے ہیں اسی طرح انبیاء کرام کے نائبین علماء حقہ جو صحیح انداز کے اندر دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اپنے مفادات ان کے مد نظر نہیں ہوتے، اور مصلحتیں بھی ان کے قدموں میں زنجیر نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں بنتی، وہ علماء حقہ بھی انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ مالک کریم کی بارگاہ میں نبیوں کا رتبہ تو ظاہر ہے بڑا ہی بلند و بالا ہے، انبیاء جو نبیوں کے نائب ہیں ان کا رتبہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنی وحدانیت کی جہاں خود گواہی دی، وہیں اللہ رب العالمین نے علماء کی گواہی کو بھی ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور علماء نے بھی انصاف سے قائم رہتے ہوئے گواہی دی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اسی طرح سورہ شعراء کی 197 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی اہل علم کا جاننا یہ بڑی قدر و منزلت والا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور سرکار نے علماء کی عزت و عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء ورثتی وورثۃ الانبیاء، کہ علماء زمین کے چراغ ہوتے ہیں، انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، میرے بھی اور دیگر انبیاء کے بھی یہ وارث ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کے نائب ہونے کی حیثیت سے علماء کی بڑی شان ہے اور بہت ہی عزت و احترام ہے۔ اس لیے جہاں انبیاء کی توہین کرنا اور انبیاء کی بے ادبی کرنا یہ بندے کو بے دین بنا دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ مردود ہو جاتا ہے، اسی طرح جو علماء حقہ ہیں ان کی توہین اور ان کی بے ادبی یہ بھی بہت بڑی محرومی کا سبب بنتی ہے، اور ان کی بے ادبی بھی محرومی ہے، حتیٰ کہ جو عالم دین کو اس وجہ سے توہین کرتا ہے کہ یہ دین کا عالم ہے، تو علماء نے فرمایا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ویسے کسی وجہ سے دنیا داری کے معاملات میں علماء کو اذیتیں دیتے ہیں
وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں، علماء کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور علماء نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ تبلیغ دین یہ بڑا اہم فریضہ ہے، اور اس فریضہ کی ادائیگی میں اگر کوئی بندہ مشکلات برداشت کرتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کبریٰ، شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی شہادت افضل ترین شہادت ہوتی ہے جو تبلیغ دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل تکلم بکلمۃ حق عند سلطان جائر فقتل، کہ شہداء میں سب سے افضل حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ شخص ہے جس نے کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کیا اور اس کی پاداش میں اسے شہید کر دیا گیا، وہ شہداء میں سب سے افضل شہید ہوتا ہے۔ یہ تو ہے جو کلمہ حق کی ادائیگی میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کو تو اللہ بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو ایسے کسی عالم کو شہید کرے، وہ ظالم اور وہ فاسق بہت بڑے گناہ اکبر الکبائر کا وہ بندہ مرتکب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن اسے شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب کسے دیا جائے گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، رجل قتل نبیا او رجلا امر بمعروف ونہى عن منکر ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم۔ سرکار نے فرمایا، اس شخص کو سب سے زیادہ قیامت والے دن عذاب ہوگا جو کسی نبی کو شہید کرے یا کسی ایسے عالم کو شہید کرے جو اسے اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اور پھر اس کی تائید میں سرکار نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ وہ جو انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم دینے والے علماء کو شہید کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو انبیاء کا شہید کرنے والا وہ بھی سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اور علماء کو شہید کرنے والا بھی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور جو شہید نہ کرے ویسے انہیں اذیتیں دے، ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالے، اور ان کے جو ہے وہ نیکی کے کام کے اندر وہ خواہ ایسی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ تو ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس طرح اس کے لیے بندہ اپنی جان دے دے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مرتبہ ہے، اسی طرح اگر کہیں سلطان اسلام موجود ہو تو وہ امر بالمعروف کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد بھی کرے۔ تو جہاد میں تو آپ جانتے ہیں کہ جان دی بھی جا سکتی ہے، جان لی بھی جا سکتی ہے، تو اللہ کے احکام کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے جہاد کی نوبت آئے تو جہاد بھی کیا جائے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ وضاحت بھی بیان فرمائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو یہ فریضہ ادا کرے وہ خود کم از کم مسلمان ہونا چاہیے، اور اسلام پر اور اسلامی احکام پر، عقائد پر اسے پختہ اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ احکام شرعیہ کی تبلیغ پر قادر بھی ہو۔ اور احکام شرعیہ کی تبلیغ پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احکام شرعیہ جن کو بتانے ہیں انہیں سمجھانے پر، انہیں کما حق پہنچانے پر وہ قادر بھی ہو، اور
اگر کوئی بندہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اس پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں جہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے وہ انہی شرائط سے مشروط اور استطاعت سے مشروط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ شریعت کے احکام کی حفاظت کے لیے اگر قوت بازو ہو تو اس سے کام لیا جائے، اگر یہ استطاعت نہ ہو تو زبان سے فریضہ تبلیغ ادا کیا جائے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دل سے برا جانا جائے۔ یہ بھی ایمان ہی کی علامت ہے، اگرچہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ سرکار کے الفاظ کریمہ یہ ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ کی قوت سے اسے روک دے، برائی کو دست و بازو سے روکے، قوت سے روکے، طاقت سے روکے۔ یہ ظاہر ہے سلطان اسلام اور حاکم کر سکتا ہے، اور اگر ایسا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور یہ علماء کا منصب ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا بھی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی صاحب علم بھی نہ ہو، تو کم از کم دل میں اسے برا جانے۔ اور ظاہر ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کما حق ہو تبلیغ کا فریضہ ادا کر نہیں سکتے، تو وہ کم از کم دل میں برے کو برا سمجھیں، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ بلکہ اگر کوئی بندہ کما حق ہو تبلیغ کر نہیں سکتا، بات پہنچا نہیں سکتا، یا اس کے پاس قوت بازو نہیں اور وہ قوت بازو سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ قوت بازو ہے تو قوت بازو سے روکو، وہ نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر صاحب زبان بھی نہیں، سمجھانے کے قابل بھی نہیں، تو دل میں برا سمجھو۔ اور اب اگر کوئی بندہ صاحب قوت نہیں لیکن وہ طاقت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی بندہ عام عوام میں سے ہے اور وہ علماء والا منصب پر بیٹھ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ طاقت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بندہ اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس بندے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جس درجے کا ہوں اسی درجے کی مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، کہ وہ ایسی مصیبت کا سامنا کرے جس کی اسے طاقت ہی نہیں، یعنی وہ ہاتھ سے روک ہی نہیں سکتا اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی کو صحیح طریقے سے مسئلے کی باریکی کو سمجھا ہی نہیں سکتا، اور وہ اگر وہاں پر مبلغ بن کر اور سمجھانے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا گیا وہ شرائط سے مشروط اور استطاعت سے مشروط ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جن شرائط سے امر بالمعروف کا فریضہ مشروط کیا گیا ان میں استطاعت تو ہے، لیکن بذات خود تقوی اور خود اس پر عمل کرنا اس سے مشروط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا اگر کسی کو کوئی کام کرنے سے روکتا ہے، کسی برائی سے روکتا ہے یا اچھائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ خود اس اچھائی پر عامل نہیں اور وہ خود اس برائی سے روکتا نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف کر ہی نہیں سکتا اور کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر وہ خود بھی اس حکم پر عمل پیرا ہو، وہ اچھائی کرے، برائی سے رکے، تو یہ تو نور علی نور ہے اور یہی شریعت کو مطلوب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرنے والا، روکنے والا یا امر کرنے والا خود عادل نہیں، خود تقوی دار نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکا نہیں جائے گا۔ اگر اس کے لیے عدل کی، تقوی کی شرط عائد کر دی جائے تو پھر تو
بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو اس معیار پر پورا اتریں گے، اور پھر تبلیغ دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے ضرورت کے تحت علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر عادل بندہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو اس کی بات کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اور یہاں عام طور پر ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو اس نیکی کے کرنے کا کیوں کہتے ہو جس نیکی پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ ایسی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں اور ان کی مذمت کی گئی۔ مثلا سورہ بقرہ کی 44 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو یعنی عالم ہو، کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ خود کام کرتے ہی نہیں اور دوسروں کو کرنے کا کہہ رہے ہو نیکی کا۔ اسی طرح سورہ صف کی 3 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے ہاں یہ بات کتنی سخت ناپسندیدہ ہے کہ وہ بات کہو جو خود کرتے نہیں۔ اسی طرح حدیث معراج میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے خود کاٹ رہی تھی۔ جب وہ ہونٹ کٹ جاتے پھر دوبارہ اپنی حالت پر پلٹ آتے، پھر انہیں کاٹنے کا حکم دیا جاتا تو وہ خود اپنے ساتھ یہ زیادتی کر رہے تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جنہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ تو سرکار نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں مگر خود نیکی کرتے نہیں، اور قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی مذمت ہے اور بڑی مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے جو خود عادل نہیں اور خود تقوی دار نہیں، خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی آیات اور جتنی بھی احادیث ہیں ان کا مطلب ایسے لوگوں کو امر بالمعروف سے روکنا نہیں، اور ان کا مطلب ایسے لوگوں کو نہی عن المنکر سے منع کرنا نہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایسے لوگوں کو خود تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ جس طرح دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح وہ اپنے آپ کو بھی سنواریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے سنور جائیں ان کی تبلیغ سے اور یہ محروم ہی رہ جائیں۔ اس لیے یہ ان کے اس اپنے عمل کی مذمت تو ہے اور انہیں تنبیہ بھی ہے، لیکن انہیں امر بالمعروف سے روکنا مقصود نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اگر کوئی غیر عادل بندہ بھی ادا کرے تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور اس سے اسے روکا نہیں جائے گا۔ اسی طرح علماء نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات بھی نقل فرمائی کہ جہاں امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے اور شریعت پر عمل کرنے والے اور متقی قسم کے لوگ موجود ہوں وہاں اس سارے علاقے پر ہی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ خاص طور پر جس شہر میں 4 قسم کے لوگ موجود ہوں وہ شہر مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مالک کریم مصیبتیں، آزمائشیں، بلائیں مجموعی اعتبار سے اس سارے شہر سے اٹھا لیتا ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ اگر کسی علاقے میں عادل حکمران ہو جو نہ ظلم کرے نہ کسی کو ظلم کرنے دے تو اس کی موجودگی سے اللہ کا فضل ہوتا ہے، شہر علاقہ مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا۔ دوسرے نمبر پر جس شہر میں ہدایت یافتہ علماء ہوں جو خود بھی ہدایت پر ہوں اور دوسروں کو بھی ہدایت کی تلقین کریں اور لوگ ان سے استفادہ کریں، وہ علاقہ اور شہر بھی مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ مشائخ اعظام جو خود بھی نیکی پر کاربند ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور یہی سوغات دوسروں کو بھی دیتے ہیں، یہی فریضہ وہ ادا کرتے ہیں اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں،
تو ان کی موجودگی سے بھی شہر مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ عفت مآب مستورات جو شریعت کے مطابق اپنے حقوق ادا کریں اور جاہلیت کے رسم و رواج نہ اپنائیں، ان کی برکت سے بھی اللہ کریم اس شہر کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اپنے شہروں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور برکات الہیہ کے حصول کے لیے ان افراد کی موجودگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یہود مدینہ وہ تو انبیاء سابقین کی قتل میں، ان کو شہید کرنے میں موجود نہیں تھے، نہ ہی شریک تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے بڑوں کے اس کام پر راضی تھے اس لیے انہیں بھی جرم میں شریک سمجھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کسی فعل پر راضی ہو، بے شک وہ اس فعل میں بذات خود شامل نہیں، لیکن اس فعل کے کرنے پر وہ بندہ راضی ہو، تو اسے بھی حکماً وہ فعل کرنے والا ہی سمجھا جائے گا اور اس فعل میں اس کو شریک سمجھا جائے گا، خواہ وہ فعل اچھا ہے خواہ وہ فعل برا ہے۔ یہودیوں نے انبیاء کو شہید کیا نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو ارشاد فرماتا ہے، جو مدینہ طیبہ کے نزول قرآن کے وقت یہودی تھے، انہیں فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ محبوب انہیں فرما دیں کہ پہلے نبیوں کو تم نے کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتابوں پر ایمان تھا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ ان کے کام پر راضی تھے، تو یہ بھی مجرم ٹھہرے۔ اسی طرح جو بھی بندہ کسی کام میں راضی ہو، اس میں معاونت کرے، تو وہ اس کام میں شریک سمجھا جائے گا۔ مثلا جس نے چوری کی نہیں لیکن چور سے مال لے کر چوری والا اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی طرح کوئی خود کسی کو قتل کرنے میں شریک نہیں ہوا لیکن قتل کا اس نے مشورہ دے دیا، تو یہ بھی مجرم سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح جو نیکی کا خود کام کرتا ہے اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن جو کسی کے دوسرے نیکی میں مشورہ میں شریک ہو جاتا ہے یا دوسرے کی نیکی میں وہ بندہ راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا بھی اسی طرح ثواب پاتا ہے جس طرح نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی یہاں مذمت اور ان کی محرومی قسمت یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی تکذیب کی، انہیں ناحق شہید کیا۔ تو ظاہر ہے یہ سارے جرائم اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ تو نبی کے نبوت کا انکار کرنا یہ باقی سارے جرائم کی بنیاد اور جڑ ہوتی ہے، اور جب باقی انبیاء کرام کی نبوت کا انکار سارے جرائم کی بنیاد ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ باقی کتنے جرائم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ بلکہ ان کی زندگی تو ایسی ہے کہ وہ سراپا جرائم ہے، وہ اولاً تو نیکی کرتے نہیں، اور اگر کوئی کر بھی لیں تو وہ نیکی ان کی نیکی نہیں سمجھی جاتی۔ انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا اور آخرت میں سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی نیکی بھی نیکی نہیں ہوتی، سارے کام ان کے گناہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔